اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نماز سے متعلقہ سوالات ہو رہے ہیں، پھر زکوٰۃ کے موضوع پر بھی بات شروع ہوئی ہے، اور اب بعض سوالات زکوٰۃ سے متعلقہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور بعض دیگر مسائل کے متعلقہ بھی سوالات ابھی ہمیں مل رہے ہیں۔ تو جو بھی سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوتے ہیں وہ ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اور وائس میل کے لیے، یعنی فون کر کے جہاں آپ مشین پر اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، وہ نمبر آپ کو اسکرین پر اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ رابطے کی تفصیلات آپ نوٹ کر کے اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ پروگرام کے پینل میں شامل علماء کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر مکرمہ محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہمیں بیلجیم سے مکرم ارشد عاطف صاحب کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ کالم صاحب ان کا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بازار سے پرفیوم یا بعض قسم کے صابن وغیرہ خریدتے ہیں جن میں الکحل کی کچھ مقدار بھی شامل ہوتی ہے، کیا اس طرح کی اشیاء کا استعمال جائز ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اب ایسا پرفیوم جس میں الکحل شامل ہے یا ایسا صابن جس میں الکحل شامل ہے، وہ پرفیوم جتنا مرضی چھڑکیں اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ صابن جس میں الکحل کی ملاوٹ ہے، جتنا مرضی جسم پہ لگاتے جائیں وہ نشہ پیدا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایسی چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا نہیں کر رہی، اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی اشیاء بھی پیدا کی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ البتہ بعض چیزوں میں فوائد زیادہ ہیں، بعض چیزوں میں نقصانات زیادہ ہیں۔ تو اصول یہ فرمایا کہ جن چیزوں میں نقصانات زیادہ ہیں اور فوائد کم ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی چیز کو کسی اور چیز کے ساتھ ملانے کے نتیجے میں اس کا نقصان دہ پہلو ختم ہو جائے تو پھر اس پر وہ حرمت اور ممانعت عائد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب الکحل دوائیوں میں شامل ہوگا یا پرفیوم میں شامل ہوگا، صابن میں شامل ہوگا، تو ان چیزوں میں الکحل کی ملاوٹ کیونکہ نشہ پیدا نہیں کرتی، اس لیے وہ ممانعت کی ذیل میں نہیں آئے گا۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ زیر صاحب یہ سوال ہمیں عاشفہ ظفر صاحبہ کی طرف سے برکینا فاسو سے موصول ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر عورت نے آدھے بازو والی قمیص پہنی ہو تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو کیا دوپٹہ کھول کر لینا چاہیے یا پورے بازو والی قمیص پہننی چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم اس بارے میں احادیث پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک سنن ابی داؤد میں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عورت نماز کے لیے کون سا لباس استعمال کرے، تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اوڑھنی اور لمبا کرتا پہن کر نماز پڑھے۔
اور اوڑھنی یعنی الخمار جو ہے اس کے متعلق جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سر کا پردہ ہو اور اس میں سر کے بال بھی شامل ہیں، کیونکہ اوڑھنی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ سر اور سینے کو کور کرے۔ اور جہاں تک لمبے کرتے اس کے ساتھ سابغن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ساتھ دراؤن کا لفظ ہے کہ ایسا کرتا جو لمبا ہو اور وہ اس حد تک ہو کہ پاؤں کو بھی سامنے اگلے حصے کی اوپر والے حصے کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو بھی وہ چھپا دے، تو اس قسم کا لباس ہونا چاہیے۔ اور فقہا نے اس کے متعلق یہ لکھا ہے انہی احادیث سے استدلال کر کے کہ عورت کا چہرہ اور اس کے یہ کفوں تک ہاتھ اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ ننگے رکھ سکتی ہے، وہ باقی جسم اس کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور فقہ احمدیہ میں بھی اسی موضوع کو، ان تمام باتوں کو انہوں نے مجتمع کر کے جو خلاصہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ عورت کا لباس جو ہے، مثال کے طور پہ اگر اس نے دوپٹہ بھی اوڑھا ہے، اوڑھنی ہے، تو وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں سے اس کا جسم نظر آئے، اس کے بال نظر آئیں، بلکہ وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ پوری طرح ڈھکی ہو۔ لیکن اس میں ایک بات جو مد نظر رکھنے والی ہے کہ بعض اوقات عورتوں کا نماز کا حصہ، مسجد میں عورتوں کا جو نماز کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو وہاں پہ اگر بلا ارادہ کوئی سامنے سے کوئی تھوڑے سے بال یا پیچھے سے بلا ارادہ اسے نہیں پتہ، وہ اگر ننگے رہ جاتے ہیں تو وہ اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن فیشن کے طور پر اور دکھاوے کے لیے یا دکھانے کے لیے یا اپنی زینت ظاہر کرنے کے لیے اگر اس قسم کا وہ پردہ کرتی ہیں جس سے وہ خاص طور پر بال دکھانے مقصود ہوں یا بازو ننگے رکھنے مقصود ہوں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں فقہا نے بڑی واضح طور پہ اس میں انہی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر اس قسم کے لباس میں عورت نماز پڑھے گی جس میں اس کے جسم کے ننگا ہونا، اس کا ننگ ظاہر ہو رہا ہو، اس کے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوا نہ ہو، تو اس کو ایسی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہاں تک فقہا نے شدت کی ہے۔ لیکن فقہ احمدیہ میں یہ ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں، بلا ارادہ ہے، اس کے تھوڑے سے ماتھے کے کوئی بال نظر آ گئے یا پیچھے سے کوئی بال نظر آ گئے، لیکن اس نے اپنی طرف سے کوشش کیا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو ارادتاً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصتاً ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ جان بوجھ کے ایسا لباس استعمال کرتی ہے یا ایسا پردہ کر کے نماز پڑھتی ہے جس میں اس کا جسم مثلا بازو اس کے ننگے ہیں، تو وہ نماز اس کی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اس کو پوری طرح پردے میں، جس طرح میں نے تو حضرت ام سلمہ کا کہ باقاعدہ پوچھا گیا کہ عورت کس قسم کے لباس میں پڑھے، تو انہوں نے کہا کہ اوڑھنی اور لمبا کرتا، اور جیسا میں نے کہا کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایسے کرتے کے لیے ہیں جو سارے جسم کو ڈھانکتا ہے، جو اس کے بازوں کو بھی ڈھانکتا ہے، اس کی ٹانگوں تک وہ گیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کو بھی وہ ڈھانک رہا ہے۔ تو یہ ہے لباس کا ٹھیک طریقہ۔ ہے، تو اگر قمیص کے وہ بازو لمبے نہیں ہیں تو یا اس کی چادر جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کو کور کر رہی ہو۔ جی ٹھیک ہے جی۔ کل صاحب یہ سوال ایک ہمیں موصول ہوا ہے، سوال میں یہ بات پوچھی گئی ہے کہ بعض اوقات ایسا پانی ہوتا ہے جسے منہ میں ڈالنے کو جی نہیں چاہتا، تو کیا ایسی صورتحال میں بغیر کلی کے وضو ہو جاتا ہے یا وضو کرنا درست ہے بغیر کلی کے؟ قرآن کریم نے انسانوں کے حالات اور ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر ایک بنیادی اصولی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی حکم کا پابند نہیں کرتا۔ مختلف علاقوں کے حالات کے تحت ان علاقوں کے لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں، ان کی پسند اور ناپسند کا معیار تبدیل ہوتا ہے۔ مثلاً ایسے علاقے جہاں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں پانی کی قلت نہیں ہوتی،
فراوانی کے ساتھ انہیں پانی میسر ہوتا ہے، صاف ستھرا میسر ہوتا ہے، ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ چکوال کا پہاڑی علاقہ جہاں لوگ دور دور سے پینے کے لیے پانی لے کر آتے ہیں، کہ وہاں کی کوئی بڑھیا خاتون خوشاب کے علاقے میں آئی، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک زمیندار کا ٹیوب ویل چل رہا ہے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، اس نے جا کر چلو بھر کر پانی چکھا تو پانی اس کو پسند آیا، تو وہ اپنے چکوال کے حالات کے تحت جو اس کا مزاج بنا تھا، اس کے نتیجے میں کہنے کہ دیکھو کتنے پاگل لوگ ہیں، اتنا میٹھا پانی ہے اور اسے یوں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مزاج تھا کہ ہم تو کئی میل سے پانی کا ایک مٹکا بھر کر لاتے ہیں اور بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں کہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ ٹیوب ویل چل رہا ہے اور اتنا پانی ہے اور وہ کھال میں ہے اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر پر گیا پاکستان کے ایک صحرائی علاقے میں، تو ریت پر جو لاریاں اور ٹرک گزری تھیں، ان ٹائر کے نتیجے میں جو تھوڑی سی جگہ نچلی ہو جاتی ہے، رات کو بارش ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس علاقے کے کئی لوگ وہ جو ٹائر کا جہاں ریت میں ٹائر دھنس کر گزر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا نشان بن جاتا ہے، جو رات کو بارش ہوئی اس میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ اپنی پیالیوں کے ساتھ وہاں سے پانی نکال کر اپنے مٹکوں میں ڈال رہے تھے۔ اب ہم لوگ جو پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ صحرائی علاقے میں جائیں تو ہمارا اس پانی پینے کو دل کر وہ اس کو پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہر انسان کے اپنے اپنے علاقے کے ماحول اور مزاج اور عادات کے مطابق ان سے سلوک کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ان علاقوں کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے اس پانی کو پینا یا اس پانی کو منہ میں ڈالنا وہ ایک تکلیف مالا یطاق بن جاتی ہے۔ تو اگر ایسے علاقے میں وہ ہوں جہاں پانی ایسا ہو جو جسے وہ اپنے مزاج اور اپنی عادات کے مطابق منہ میں ڈالنا، کلی کرنا ان کے لیے زیادہ مشکل ہو، تو وہ اگر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اصول کو سامنے رکھ کر کلی کے بغیر وضو کر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ زید صاحب، یہ سوال اس کا تعلق عورتوں سے ہے بطور خاص کہ عورتوں کے بال کٹوانے کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عورتوں کے بال کٹوانا منع نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج جو ہے، اس میں جب احرام کھولنا، جب تمام اس کے ارکان مکمل کرنے کے بعد جب حج کی تکمیل کی جاتی ہے تو اس میں احرام کھولا جاتا ہے، اور مردوں کو حکم ہے کہ وہ بال منڈوائیں یا بال کتروائیں۔ اسی طرح عورتوں کے احرام کھولنے کی تکمیل بھی بال چند میڈیاں، چند بال کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں تک تو بال کاٹنے کا تعلق ہے تو اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، عورت اپنے بال کٹوا سکتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی ہے کہ ایک پوری عبادت کی تکمیل میں بھی بال کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، اس سے یہ کہ عورت کے لیے بال کٹوانا حرام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف پیرایوں میں اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا اپنی امت کے لیے کہ عورتوں کا ایک اپنے حدود ہیں، ایک احکامات ہیں ان کے لیے، مردوں کے لیے ایک الگ احکامات اور اس کی حدود ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوئی عورت ایسے کام نہ کرے جس سے وہ مردوں سے مشابہ ہونے کی کوشش کرے، اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس قسم کے کام نہ کریں جس سے ان میں عورتوں کی مشابہت پیدا ہو۔ تو یہ اصولی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس سے منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی عورت اس غرض سے بال کٹواتی ہے یا اپنی شکل و شباہت اس طرح بناتی ہے کہ وہ مردوں سے مشابہ ہو تو اس کی ممانعت ہے، لیکن اگر وہ بال اپنی زینت اختیار کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے بالوں کو
بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، بالوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے اگر انہیں ترشواتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. اور یہ بات جو ہے اس میں کوئی، جیسے میں نے عرض کی کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اس غرض کے لیے کرتی ہے. لیکن اگر وہ بات آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، اگر ایسی بات وہ مرد میں بھی ہو یا عورت میں بھی ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ وہ منع ہے اور ممنوع ہے اور حرام ہے. ہاں جی، بلکہ حدیث میں غالباً ایسی عورتوں پر اور ایسے مردوں پر لعنت کی گئی ہے کہ جو دوسرے کا اولیاء اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گویا کہ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم تھی اس میں ایک پیشگوئی کا رنگ بھی ہے. اگر ہم موجودہ وقت پر نظر ڈالیں کہ کس طرح دنیا میں یہ ٹرینڈ بدل رہا ہے، اور اسی احتیاط کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از وقت یہ رہنمائی فرما دی تھی اپنی امت کی، تاکہ ایسے بگاڑ کی طرف امت جو ہے وہ جائے ہی نہ. ورنہ آپ ارد گرد کے معاشرے میں آج نظر دوڑائیں، خاص طور پر مغربی ممالک میں اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح عورتوں نے مردوں کا روپ جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے، یا کس طرح بعض مرد جو ہیں وہ عورتوں کا روپ دھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے اسلام نے متوازن اور فطرت کے عین مطابق وہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس طرح عورت کے رنگ میں پیدا کیا ہے اس کی خوبصورتی اسی چیز میں ہے، اور مرد کو جس طرح مرد کے رنگ میں پیدا کیا ہے اس کو وہی ظاہری صورت بھی اختیار کرنی چاہیے، اور وہی اس کے لیے مناسب حال ہے. اگلا سوال یہ ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم سے انہوں نے بھجوایا ہے. بلکہ 2 سوالات ہیں، میں باری باری ان کے سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. پہلا سوال ان کا یہ ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا روزے کے دوران شوگر لیول چیک کروانے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروانا جائز ہے؟ جی، بات یہ ہے اصولی طور پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نمونے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ بیمار روزہ نہ رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری جس کے نتیجے میں اگر روزہ رکھا جائے اور بیماری کی تکلیف اور شدت بڑھ جائے تو اس بیماری میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر ایسی بیماری ہو یا بیماری کی ایسی شکل ہو جس میں اگر انسان روزہ رکھے تو بیماری میں اضافہ نہ ہوتا ہو تو پھر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ کثرت کے ساتھ بیان ہوئی. عربوں میں ایک طریقے علاج تھا کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا علاج وہ یہ کرتے تھے کہ سینگی انسان کے جسم کی کسی رگ میں لگا کر خون چوسا جاتا تھا. یوں ہی سمجھ لیں جیسے آج کل سرنج کے ذریعے انسان کی کسی رگ میں سے خون نکالا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے اس کو کہتے تھے عربی میں حجامت کرانا، اردو میں فسد لگوانا یا سینگی لگوانا، پچھنے لگوانا، اس قسم کے الفاظ سے یہ مضمون بیان کیا جاتا ہے. تو احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جب روزہ رکھا ہوتا تھا تو اس طرح پچھنے لگوا لیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں جسم کی کسی رگ سے خون نکالا جاتا ہے اور اس طرح اس بیماری کا عرب میں علاج ہوتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی معمولی بیماری ہو جس کے نتیجے میں اگر انسان روزہ رکھے تو اس بیماری میں روزے کے نتیجے میں اضافہ نہ ہوتا ہو تو ایسی معمولی بیماری میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے. اور یہ پچھنے لگوانا، سینگی لگوانا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کل خون کا ٹیسٹ کرنے کے جو سیمپل دیا جاتا ہے اور سرنج رگ میں ڈال کر خون نکالا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ اصول ملا کہ اگر کسی انسان کی شوگر کی بیماری اس لیول کی ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری میں اضافہ نہ ہو تو پھر تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے ایسی کیفیت میں.
لیکن اگر اس کی شوگر ایسی سٹیج پہ ہو کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس کا شوگر لیول بہت ڈاؤن ہو جانے کا اور اس کے بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر ایسے شوگر کے مریض کو شوگر کی بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ کل صاحب دوسرا سوال ان کا اسی سے متعلقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ روزے کے دوران اگر شوگر لیول چیک کروانے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے جس کا ابھی ذکر ہو چکا ہے، تو کیا اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اگر انسان نے وضو کر رکھا ہو تو کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سینگی لگوا لیا کرتے تھے، پچنے لگوایا کرتے تھے، یعنی خون نکلوایا کرتے تھے۔ تو احادیث میں لکھا ہے کہ آپ سینگی لگوانے، پچنے لگوانے، یعنی جسم کی رگ میں سے وہ خون نکلوانے کے بعد نیا وضو نہیں کرتے تھے، بلکہ اسی وضو سے اگر وضو کی حالت میں آپ نے پچنے لگوائے ہیں تو اسی وضو کی حالت میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی انسان نے وضو کی حالت میں ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ کا سیمپل دیا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان کو اپنے طبیب سے، معالج سے اپنی بیماری کے بارے میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے کہ میری بیماری کس نوعیت کی ہے اور اس کی کیا سٹیج ہے، کیا اس بیماری میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی یا اس بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ زید صاحب، ریاض احمد طاہر صاحب لاڑکانہ سے، ان کے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ حدیث میں درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے اور اس کے بہت فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجنا ہے، آپ پر درود یعنی صلات کس طرح بھیجی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر سکھایا کہ تم یہ کہو کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن مجھے احادیث میں کہیں یہ بات نہیں ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف باقاعدہ پڑھا کرتے تھے۔ جیسے میں نے یہ عرض کی کہ یہ ضرور ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح دعا کرے کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے، پھر وہ مجھ پر درود بھیجے اور پھر وہ جو بھی دعا کرے وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو جہاں تک احادیث میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے اس میں درود کو لازمی طور پہ پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا، اور غالباً اسی لیے فقہا نے فقہ کی کتابوں میں درود شریف کو سنن نماز میں شامل کیا گیا ہے، یعنی وہ اجزاء ہیں نماز کے کہ اگر آپ اس کو سہواً رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس پہ کوئی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کیا جائے تو جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کے ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے اس رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ تو جب خدا کے اس حکم پر انسان عمل کرے گا تو لازمی وہ ثواب کا مستحق ہوگا اور بہت زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا طریق حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک۔ تو اس میں بھی حضرت مول صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ اتحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف باقاعدگی سے پڑھتے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام درود شریف باقاعدگی سے پڑھتے اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے مختلف دعائیں کرتے اور پھر سلام پھیرتے۔ تو گویا جس طرح
ایک دفعہ ایک پہلے پروگرام میں دعائے قنوت کے متعلق ذکر ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو اتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں۔ اور اگر فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی ضروری، لیکن حضور نے فرمایا، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نزدیک پڑھنا ضروری ہے اور ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح یہ اگرچہ ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا، اور فقہاء نے اسے سنت میں شامل کیا ہے، اور سنن نماز وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ادا کیا جائے تو انسان کو ثواب ملتا ہے، تو اس لیے جس طرح میں نے عرض کی کہ اس زمانے میں جو نشت اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے آنے والے حکم عدل کا جو طریقہ نماز ہے، اس میں درود شریف بڑی باقاعدگی سے ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی سر، دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں صفوں کا طاق ہونا ضروری ہے؟ جی، جہاں تک نماز جنازہ میں صفوں کے طاق ہونے کا تعلق ہے تو احادیث میں اس کا اس طرح ذکر نہیں ملتا کہ ضرور وہ طاق ہوں اور گن کے ان کو طاق رکھا جائے، بلکہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ جب شاہ حبشہ نجاشی کی وفات کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اس صفیں باندھیں، اور اس میں کوئی ذکر نہیں آتا کہ طاق صفیں تھیں یا جفت تھیں۔ صحابہ نے حضور کے پیچھے صفیں باندھی اور حضور نے نماز جنازہ غائب ان کا پڑھایا، تو یہ ذکر ملتا ہے۔ البتہ احادیث میں جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور حضرت مالک بن حبیرہ کی روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ مسلمان جو فوت ہو اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی 3 صفیں اگر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو میرا اندازہ ہے، میرا گمان ہے کہ غالباً اس سے یہ چونکہ اس میں 3 کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کم سے کم ایک تعداد بیان فرمائی کہ کم از کم 3 صفیں ضرور ہوں۔ اگر لوگ تھوڑے ہیں تو صفیں چھوٹی کر کے ان کو 3 میں تقسیم کر لیا جائے، کیونکہ اس میں بندوں کی تعداد کا ذکر نہیں، تو اس سے شاید بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ ضرور ہی طاق ہوں، ورنہ بہت بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم لوگوں نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کا جنازہ وہاں پر ربوہ میں پڑھا، بہت بڑا تھا۔ اسی طرح بہت سارے مختلف بزرگوں کا جن کو گنا نہیں جا سکتا، اگر تھوڑے لوگ ہوں تو گنا جا سکتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ضروری طاق ہونی چاہیے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن یہ جیسا میں نے کہا کہ کم از کم 3 صفیں اس پہ ہونی چاہیے، تو اس سے شاید لوگوں کو غلطی لگی ہے اور انہوں نے یہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔